السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھیں گے۔ نون ساکن سے مراد وہ نون جس کے اوپر سکون ہو، اور تنوین سے مراد دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے چار قواعد ہیں: اخفا، ادغام، اقلاب، اظہار۔ اس ویڈیو میں ہم اظہار اور اخفا پہ بات کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین پہ اظہار ہوتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو ایسی صورت میں اظہار ہوگا۔ اظہار سے مراد نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس کی آواز بالکل سادی ہوگی۔ پہلی مثال ہے من، اس کے بعد حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ یاد رہے کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت یا سکون ہو تو الف کو حمزہ بولا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، من اجلن۔ نون ساکن کو بالکل سادے طریقے سے پڑھا جائے گا، ظاہر کی جائے گی اس کی آواز، من اجلن، من ہادن۔ ہا حروف حلقی میں سے ہے، من علقن۔ عین حروف حلقی میں سے ہے، من حکیم۔ حا حروف حلقی میں سے ہے، من غفور، من خوف۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ دوسرا ہے اخفا۔ اخفا سے مراد نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، با اور 6 حلقی حروف، ان 13 حروف کے علاوہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو اس صورت میں نون ساکن پہ اخفا ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، با، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان حروف کے علاوہ باقی حروف پہ نون ساکن پہ اخفا کیا جائے گا۔ فمن تبع، تا حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، حرف با بھی نہیں ہے، اور حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے بھی نہیں ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ من ثمرۃ، نون کی آواز ناک میں چھپ کر آئے گی، من ثمرۃ۔ اب ہم تنوین کی مثال لے لیتے ہیں۔ یہاں میم کے اوپر 2 زبر یعنی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حرف ہے غین۔ غین حروف حلقی میں سے ہے تو اس تنوین پہ اظہار ہوگا، قوما غیرکم، قلیلۃ غلبت۔ یہاں لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد صاد ہے، صاد حروف اخفا میں سے ہے۔ لام کے اوپر تنوین اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے صاد ہونے کی وجہ سے تنوین کے آخر میں جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپایا جائے گا، عملا صالحا۔ لام کے اوپر تنوین یعنی 2 پیش ہیں اور صاد حروف اخفا میں سے ہے تو تنوین کے آخر میں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا، رجال صدقوا، رجال صدقوا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اقلاب اور ادغام کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔